بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ احد۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو اللہ تعالی نے شاندار فتح عطا فرمائی، جس میں مسلمانوں کے ہاتھوں قریش کے کئی سردار اور بااثر افراد مارے گئے، جن میں سر فہرست ابو جہل تھا۔ جنگ بدر کے معرکے کے بعد غزوات کا سلسلہ مزید بڑھ گیا۔ جنگ احد وہ جنگ تھی جس میں ایک غلطی کے سبب مسلمانوں کو بڑی تکلیف دہ صورتحال سے پالا پڑا اور انہیں وقتی طور پر شکست کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ تاریخ اسلام میں غزوہ سے مراد وہ جنگ ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے گئے اور جنگیں لڑیں۔ مشرکوں نے جنگ بدر کی ہزیمت کے بعد لڑائی کا سامان پھر تیار کیا، اور اس وقت سردار ابو سفیان تھے۔ وہ کافر معجم غفیر اور لشکر کثیر لے کر مدینہ کو برادہ تخت و تاراج آئے، اور حضرت جبرائیل امین نے یہ خبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچائی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مشورہ کیا کہ فوج کفار کی مدینے کے متصل آئے ہیں، لہذا لشکر اسلام مسلح ہو کر ہمراہ کعب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جبل احد پر آیا، جو کہ مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ ابن جبیر کو 70 تیر اندازوں کے ساتھ اس کوہ پر لشکر وغیرہ کی حفاظت کو متین کیا۔ اتنے میں لشکر دونوں طرف سے صف آرا ہوئے۔ اول تیروں کا مینار برسا، پھر شمشیر و خنجر بجلی کی طرح چمکے اور خون کے دریا بہاتے رہے۔ الغرض اسلامی فوج نے پروردگار کے فضل و کرم سے لشکر کفار پر فتح و نصرت پائی، اور مشرکوں نے ہزیمت و شکست کھائی۔ 70 نگہبان کوہ احد کے باوجود ممانعت عبداللہ بن جبیر کے یہ ہزیمت دیکھ کر غنیمت لوٹنے کو دوڑے۔ کفار کی فوج موقع کو غنیمت جان کر اس پہاڑ پر پہنچے، اور پھر لشکر اسلام مغلوب ہوا، اور پھر اس مغلوبیت میں 70 آدمی شہید ہوئے اور کچھ زخمی ہوئے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی اسی جگہ پر ایک پتھر کی ضرب شدید سے شہید ہوئے، اور آپ کے دہن مبارک سے خون بہا۔ ایک صحابی اپنی پگڑی سے آپ کا لہو مبارک پونجتے تھے۔ ابلیس لعین نے یہ حالت دیکھ کے پہاڑ پر چڑھ کر پکارا کہ اے لوگو، محمد ابن عبداللہ مقتول ہو گئے۔ یہ آواز سن کر کافروں نے جوش ہو کر لشکر اسلام پر حملہ کیا۔ اس وقت بہت سے مسلمان مجروح ہوئے، اور کتنے ہی شہید ہوئے، اور چند لوگ غازی بنے، اور بعض بھاگے اصحاب کبار وغیرہ۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر گیری کو آئے۔ انہوں نے آ کر دیکھا کہ آپ کا دندان مبارک شہید ہوا ہے۔ اس عرصہ میں حضرت حمزہ اور 2 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے شہادت پائی، اور کافروں نے اپنے ظلم و ستم سے ان کو مسلح کیا، یعنی ناک کان ہاتھ پاؤں کاٹے۔ یہ دیکھ کر اصحاب کبار کی آتش خشم نے جوش مارا، پھر فوراً اپنی فوج لے کر دشمنوں پر ٹوٹ پڑے، اور مانند برق کے ان پر گرے، اور نہایت جوشیلے فلک شگاف نعرے مار مار کر کفار کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اپنے برق رفتار گھوڑے کو چمکایا، اور اپنے ہاتھ میں تلواریں لے کر نعرہ بلند کیا، اور پھر اپنے گھوڑے کو برق کی طرح سے کفار پر ڈال دی۔ اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑے کی باگ حضرت عباس پکڑے ہوئے تھے کہ فوراً جبرائیل امین نازل ہوئے، اور انہوں نے آتے ہی کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے آپ کی مدد کو آتے اور کافروں کا سر تن سے جدا کرتے ہیں۔ غرض لشکر اسلام نے فتح و کامیابی پائی۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ شکر ادا کیا، اور اسی وقت علی المرتضیٰ کو مدینہ منورہ میں خوشخبری دینے کے لیے بھیجا۔ ادھر تمام اہل مدینہ اور اہل بیت غزوہ بدر سے گھبراتے تھے۔ خبر ظفر و کامیابی کی سن کر شاد ہو گئے، اور ان کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مسلمانوں کی لاشیں
بعض نماز جنازہ دفنائی اور کچھ لاشوں کو مدینہ منورہ میں لے آئے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک بڑھیا نے اپنے بیٹے اور بھائی کو دیکھ کر کہا، اگر 1000 بیٹے اور بھائی ہوتے تو بھی میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تصدق کرتی۔ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ نے وہاں جا کر دیکھا کہ ایک آدمی اپنے مردوں کی تعزیت کرتا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ اگر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی ہوتا تو ان کی بھی تعزیت کرتا۔ یہ فرمان سن کر سب مردودن نے اپنے مردوں کو چھوڑ کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعزیت کی، بلکہ اب تک ملک عرب میں یہ رسم جاری ہے کہ کوئی بھی کسی مردے کی تعزیت کے واسطے آئے تو وہ پہلے تعزیت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی کرے گا اور بعد میں اس کی کرے گا جس کے واسطے وہ وہاں گیا ہے۔